بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، پاکستان سے بہت بڑی اور بہت اچھی خبر ہے. چیف جسٹس بندیال صاحب نے جاتے ہوئے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے جرنیلوں کی اجازت سے نیب میں ہونے والی جو 27 تبدیلیاں تھیں ان کو ریجیکٹ کر دیا. اور عمران خان صاحب نے یہ کیس دائر کیا تھا کہ یہ کیا چور بازاری ہے کہ نیب کے قوانین میں اس طرح ترمیم کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے مارے ہوئے پیسے واپس نہیں کرنے، اس کی اجازت ان کو مل گئی اور مزید آگے لوٹ مار کی بھی اجازت ہے. اس بات پر عمران خان صاحب کو بھی سمجھایا گیا کہ صاحب آپ اور آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ. تو عمران خان نے کہا تھا اگر میں نے یا میرے لوگوں نے کوئی بدعنوانی کی ہے تو معافی نہیں، مقدمات چلاؤ سب پر، مجھ پہ بھی مقدمہ چلاؤ اگر بدعنوانی ہوئی ہے تو. یہ ہوتے ہیں سچے لوگ اور ان کا کردار. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک پوائنٹ آپ ذہن نشین کر لیجئے تو کم وقت میں زیادہ بات ہوگی. وہ کیا ہے؟ اگر آپ قانون توڑنا چاہتے ہیں تو پہلے پاور حاصل کیجئے. شہباز، زرداری، نواز، انہوں نے اس نقطے کو خوب سمجھا ہے اور خوب عمل کیا ہے. وہ ووٹ کے ذریعے قوت حاصل کر کے اپنی پسند کے قوانین بنوا کر لوٹتے ہیں. کوئی پوچھے تو کہتے ہیں بھائی یہ قانون ہے، یہ عدلیہ نے اجازت دی ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے، ہمیں اسمبلی نے اپروو کیا ہے کہ ہم منی جو ہے وہ پیسہ یہاں سے وہاں بھیج سکتے ہیں، انویسٹ کر سکتے ہیں، ہم لندن میں پراپرٹیز خرید سکتے ہیں. یہ تو قانون ہے، آپ قانون کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ پہ مقدمہ چلے گا. یہ لیجئے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایسے قوانین بنوائے گئے ہیں. کیوں؟ یہ لوگ جان گئے ہیں کہ پاکستان رہنے کے لیے ایک خطرناک ملک ہے، لیکن صاحب وہ حکومت کرنے کے لیے، مال بنانے کے لیے بہترین ملک ہے. اس سے اچھا ملک آپ کو نہیں ملے گا. یہاں چوروں کو ووٹ دیے جاتے ہیں، جیل سے باہر آئیں کرپشن کرنے کے بعد یا قتل کرنے کے بعد تاج پہنایا جاتا ہے. ہم نے تو یہ تک دیکھا کہ جب نواز شریف بہت لمبی رقم کا چونا لگانے کے بعد لندن جا رہے تھے جھوٹ بول کے کہ وہ اتنے شدید بیمار ہیں، تو ان کے لوگوں نے کہا کیا ذہانت ہے صاحب، میاں تہاڈی جرت نوں سلام ہے، کیا جرت اور کیا ذہانت ہے. یعنی ہماری قوم اس شخص کو سلام پیش کر رہی ہے جو انہیں لوٹ کر دھوکہ دے کے بھاگ رہا ہے. بہت خوب بھائی، بہت خوب. اتنی سادہ قوم کا کیا مستقبل ہوگا، یہ کیسی ٹھوکر کھائیں گے، یہ سوچ کے ڈر لگتا ہے. اچھا صاحب، پھر دیکھیے باجوہ صاحب نے کیا کیا. انہوں نے شہباز شریف، ملا جی، ان سب سے مل کر، ان کی پہلے سے رفت چل رہی تھی عمران خان کے ساتھ، اس کو حکومت گرانے کے لیے تیار کیا. انہوں نے حکومت گرائی اور ایسے لوگوں کی حکومت بننے دی باجوہ نے، بلکہ بنوائی جس میں 50% سے زائد لوگ ملزمان تھے. اس کا چرچا ہوا پوری دنیا میں کہ ایک ملک ہے جس کی کیبنٹ میں more than 50% پیپل آر کنوکٹڈ. یعنی جن کو 2 دن کے بعد جیل جانا تھا اس کو کہا روک لیجئے ان کا مقدمہ، ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. یار ایسے یہ بچوں کا کھیل ہے، یہ ملک ایسے چلتے ہیں یا ان کا انجام کیا ہوتا ہے جو آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے. باجوہ کو آپ کتنا شریف انسان سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ حاجی ہیں. پہلے انہوں نے بڑا متاثر کیا اور بعد میں وہ بڑا متاثرہ کر کے چلے گئے. اربوں روپے انہوں نے حاصل کر لیے. اچھا دیکھیے، نیب میں 500 مقدمات چل رہے تھے اور 1200 ارب، 1 ارب 2 ارب نہیں، 1200 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ انہوں نے معاف کروائی. اور غضب خدا کا دیکھیے
کہ چور ڈاکو کرپٹ لوگوں نے نیب کے ادارے میں داخل ہو کے اسی میز پہ بیٹھ کر یہ اپنے حق میں قوانین بنوائے. اور قوانین کیسے کیسے بنوائے کہ جو آدمی 50 کروڑ سے نیچے کرپشن کرے گا، غبن کرے گا، اور اس سے 100 سے اگر ذرا سا ایک بھی کم انسان متاثر ہوا تو اس پہ کوئی مقدمہ اس عدالت میں نہیں چلے گا. وہ نچلی عدالتوں میں جائے جہاں پہ ان کے پٹھو جج بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں جا کے لڑے اور اپنے آپ کو خلاصی دلا لے. یہاں نہ آئے. 50 کروڑ یعنی 49 کروڑ روپے تک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیگلائز ہے، آپ کر لیجئے. اور اس سے متاثر جو ہیں کم از کم 100 سے اوپر لوگ ہوں. یعنی اگر آپ نے 99 گھرانوں کو یا اداروں کو برباد کر دیا اور 49 کروڑ روپے تک کی آپ نے یہ کرپشن کی تو آپ پہ مقدمہ نہیں چلے گا. اس قسم کے قوانین بنوائے گئے اور یہ دیکھتے رہے. اسٹیبلشمنٹ ساری اس وقت موجود تھی اور ان کو سپورٹ کر رہی تھی جس وقت یہ جو ہے یہ قوانین بنوا رہے تھے. وہ یہ قانون بھی بنوایا گیا کہ صاحب ٹیکس چوری کرنے کے مقدمات جو ہیں نہ وفاق کی سطح کے نہ صوبائی سطح کے وہ یہاں پہ نہیں چلیں گے. ٹیکس چوری کرنا پوری دنیا میں کتنا بڑا جرم ہوتا ہے، انہوں نے کہا وہ یہاں نہیں چلیں گے. صاحب دنیا میں چور ڈاکو کرپشن کرنے والے لوگ عدالت سے ڈرتے ہیں اور ہماری عدالتیں ان سے ڈرتی ہیں چور ڈاکوؤں سے کہ پتہ نہیں کب یہ پاور میں آ جائے یا کس جنرل سے فون کروا دے، کب بچے اغوا کروا دے. تو یہ کوئی آسان سمسیا نہیں ہے جس کو آپ حل کر لیں گے. بڑی گھمبیر ہے یہ بالک، بہت گھمبیر سمسیا ہے یہ. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک ذہن نہیں بدلیں گے کچھ نہیں بدلے گا. اب اس قسم کے قوانین جس ملک میں بنا دیے گئے ہوں، یعنی کرپشن کو لیگلائز کیا گیا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ اگر تم ایسا مقدمہ لے کر آئے تو ثبوت بھی ساتھ لانا. یعنی اگر ایک صاحب کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے ان کے وہاں اتنی کرپشن ہو رہی ہے یا ان کے بینک سے اتنے پیسے جو ہیں باہر بھیجے جا رہے ہیں اور وہ بینک میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اب اگر وہ مقدمہ اطلاع دینا چاہیں، مقدمہ کرنا چاہیں، تو ان سے کہا گیا آپ ثبوت لے کر آئیں گے. اگر آپ ثبوت لے کر نہیں آئے تو آپ کو 5 سال کی قید ہوگی. اب مجھے بتائیے وہ صاحب اپنی نوکری پرفارم کریں گے، اپنی نوکری بچائیں گے، یا وہ روز رات دوپہر شام جا کے چیک کریں گے، کاغذات جمع کریں گے، ان کے خلاف ثبوت لائیں گے؟ یہ ثبوت لانا ان کا کام ہے جس شریف آدمی نے اطلاع دی ہے کہ یہاں چوری ہو رہی ہے. اور یہ اتنا مشکل کام ہے وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ یہ فرمائیے کہ مچھلی نے پانی میں تیرتے ہوئے پانی کس وقت پیا، ثابت کیجئے. یہ اتنا مشکل کام ہے. اور یہ مشکل کام کس سر ڈالا گیا ہے؟ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو کہ یہ حرکت ہو رہی ہے، اگر وہ اس کا ثبوت نہیں لایا تو اس کو بند کیا جائے گا، اس کو پھر 5 سال چکی پسوائیں گے، قید بامشقت ہوگی. تو کون ہوگا جو یہ کرے گا کہ وہ آ کے اطلاع دے کہ صاحب دیکھیے یہ ملک کا پیسہ وہاں بھیج رہے ہیں، میں اس بینک میں کام کرتا ہوں، میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. تو ثبوت وہ تھوڑی ثبوت لانا اس کا کام نہیں ہے، یہ تو آپ کے ایجنسیز کا کام ہے. بہرحال عمران خان زندہ باد کہ اس نے یہ مقدمہ دائر کیا تھا اور بندیال صاحب نے جاتے جاتے اپنا نام اچھی اس میں رکھنے کے لیے جرنیلوں کی اجازت سے کہ جرنیلوں کو بھی اس وقت ضرورت ہے، ہاں ان سب کے کیسز کھول دو، اب ہمیں ان کو بھی بلیک میل کرنے کی بار بار ضرورت پڑے گی تو ہم یہ فائلیں سامنے لایا کریں گے. تو انہوں نے بھی اس بنیاد پہ ان کو اجازت دے دی. چلیے ایسا بھی ہے تو بھی کم از کم یہ قوانین تو دفع ہوں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ان کو شیئر کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، سبسکرائب کیجئے تو بڑی عنایت. شکریہ. خدا حافظ.